معزز والدین، اساتذہ کرام اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ سبق شروع کرنے سے پہلے چند ہدایت برائے اساتذہ کرام اور والدین کے لیے۔ بچوں کو سبق پڑھانے سے پہلے اس بات کا تعین کر لیں کہ آیا جو سبق آپ بچے کو پڑھانے جا رہے ہیں وہ حاصلات تعلم کے عین مطابق ہے یا نہیں۔ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ حرکات، پیش، زبر، زیر وغیرہ کی تبدیلی سے الفاظ کو درست تلفظ سے پڑھ سکیں، الفاظ میں ملواں چھوٹی اشکال درست طریقے سے لکھ سکیں، حرکات کی علامات زبر، زیر، پیش، تنوین، مد، شد وغیرہ کے درمیان فرق کر سکیں۔ برائے اساتذہ کرام، بچوں کو الفاظ کی ادائیگی کی مدد سے زبر، زیر اور پیش کا فرق سمجھایا جائے۔ زبر سے حرف کی آواز کو اونچا اور لمبا کیا جاتا ہے۔ زبر کی آواز الف سے چھوٹی ہوتی ہے۔ زیر حرف کی آواز کو دھیما یا کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ زیر کی آواز چھوٹی یا بڑی کی نسبت کم ہوتی ہے۔ پیش کا استعمال حرف کی آواز کو بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ پیش کی آواز واو سے کم ہوتی ہے۔ جی پیارے بچوں، اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم پڑھیں گے اپنی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 4 اور 6، 46۔ آج اس سبق میں ہم پڑھیں گے زیر، زبر، پیش اور حمزہ کا استعمال۔ ہم دیکھیں گے کہ جب لفظوں کے اوپر زبر، زیر اور پیش آتا ہے تو ان کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اپنے سبق کو شروع کریں۔ جزاک اللہ۔ جی پیارے بچوں، اب ہم دیکھیں گے سب سے پہلے لفظوں میں زبر کا استعمال۔ میں یہاں لکھنے جا رہی ہوں ایک لفظ، آپ مجھے بتائیں گے کہ جب اس پہ زبر لگائی جائے گی تو اس کو کیسے استعمال کیا جائے گا، کیسے بولا جائے گا۔ ٹھیک ہے، الف بے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر میں نے لگا دیا الف کے اوپر زبر، تو الف کس کی آواز دے گا؟ آ کی۔ کس کی؟ آ کی۔ زبر جب اوپر آتا ہے تو آ کی آواز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، زبر کس کی آواز ہوتی ہے؟ زبر سے حرف کی آواز کو اونچا اور لمبا کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ زبر سے حرف کی آواز کو اونچا اور لمبا کیا جاتا ہے۔ جیسے الف تھا نا، آ بول دیا اس کو۔ ٹھیک ہے، الف زبر آ، بے، اب، یہ کیا بنا؟ اب۔ اسی طرح سے سین بے، جب سین کے اوپر زبر دے گا تو کیا بن جائے گا؟ سب۔ الف نون، پھر میں الف پہ زبر لگا دیتی ہوں تو کیا بن گیا؟ ان۔ شاباش۔ جیسے چیلام، چے کے اوپر میں نے زبر لگا دیا تو کیا بن گیا؟ چل۔ ماشاءاللہ۔ اچھا پیارے بچوں، جس طرح سے ہم نے زبر کا استعمال کیا اسی طرح سے ہم زیر کا استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زیر سے کیا ہوتا ہے؟ زیر حرف کی آواز کو دھیما یا کمزور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، زبر جو تھا وہ لمبا لمبا کرنے کے لیے لفظ کو، اور زیر جو ہوتا ہے وہ دھیما، ہلکا کرنے کے لیے۔ جیسے میں نے الف سین لکھا تو الف کے نیچے زیر لگا دی تو یہ ای کی آواز دے گا، اس۔ کیا بنا؟ اس۔ میں نے الف نون لکھا تو اس کو ویسے تو ہم ان پڑھیں گے نا، لیکن جب الف کے نیچے زیر آ جائے گی تو کیا پڑھیں گے؟ ای کی آواز دے گا، ان۔ دال نون، ٹھیک ہے، یہ کیا بنا؟ دن بن گیا، لیکن جب اس کے نیچے زیر لگا دیا تو یہ کیا بنا؟ دن۔ گاف نون، کیا بنا؟ گاف کے نیچے میں نے زیر لگا دی تو کیا بنا؟ گن۔ شاباش۔ اسی طرح سے ہم آپ کو پیش کا استعمال کرنا بھی بتاتے ہیں۔ پیش کس لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ پیش کا استعمال حرف کی آواز کو بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ حرف کی آواز کو بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ پیش کی آواز جو ہوتی ہے وہ واو سے کم ہوتی ہے۔ جیسے الف سین، کیا بنا؟ اس بھی بن سکتا ہے، لیکن ہم اس کو اس نہیں بولیں گے۔ الف پہ جب ہم پیش لگائیں گے تو کیا آواز ہوگا؟ کیا آواز دے گا؟ او کی۔ اس۔ الف نون
کیا بنا؟ اس پہ الف پہ پیش لگا دیں گے تو کیا بنے گا؟ ان. گا پیش نون گن. الف پیش رے اڑ. شاباش. اسی طرح سے ہم حمزہ کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، ہم کس کا استعمال کریں گے؟ حمزہ کا. حمزہ بڑیے کی آواز دیتا ہے، ایک ہی آواز دے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے الف مدہ واؤ حمزہ کیا ہوگا؟ آؤ. گاف الف گا حمزہ بڑیے کیا بنا؟ اے، ایک ہی آواز تھا، گائے. سین الف حمزہ بڑیے سائے. بے الف با حمزہ چھوٹیے ای بھائی. ٹھیک ہے، کیا بنا؟ بھائی. اچھا، کوئی ایک ایسا لفظ بتائیں جس میں حمزہ آتا ہو. کون سا ہے؟ کون سا لفظ ہوگا؟ ابھی تو آپ نے پڑھا ہے، گائے اور سائے. ٹھیک ہے، شاباش. کوئی ایک لفظ بتائیں جس میں زیر زبر یا پیش آتا ہو. الف زبر والا بتا دیں. امی. شاباش. زیر والا بتائیں. آپ مجھے زبر والا تو آپ نے بتا دیا، زیر والا بتائیں. شاباش. اس میں بھی زیر آتا ہے. اور پیش والا بتائیں. شاباش. گل میں پیش آتا ہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. آپ اپنے سبق کو بہت اچھے سے پڑھ رہے ہو اور اچھے سے سمجھ بھی رہے ہو. مجھے یہ سب دیکھ کر بہت اچھا لگا کہ آپ روز اپنا سبق پڑھ کر اور اس کو دہرا کر آتے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا پیارے بچوں، کل ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ. آج تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.